ناسا کے سائنٹسٹ نے ایک ایسی حیرت انگیز کھوج کی ہے جو کہ انسانی تاریخ کے سب سے اہم سوال یعنی ہم انسان کہاں سے آئے اس کا کسی حد تک جواب دے رہی ہے۔ دراصل کہانی کچھ یوں ہے کہ 8 ستمبر 2016 کو ناسا کا اوسائرس ریکس مشن ایک ایسٹرائیڈ یعنی خالی چٹانوں اور پتھروں سے بنے ایک چھوٹے سیارچے جس کا نام بینو ہے اس کی طرف روانہ ہوا، اور مسلسل 8 سال تک سفر کرنے کے بعد کچھ ایسے حیرت انگیز سیمپل لے کر وہاں سے واپس آیا جو کہ انسانی زندگی کی شروعات کیسی ہوئی اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پر سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کھوج 1450 سال پہلے قرآن کریم کے اندر موجود انسانی وجود کی تخلیق کے متعلق جواب سے ہو بہو میل کھاتی ہے، ایک ایسی اہم ترین ویڈیو جو کہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مشن تھا کیا اور ناسا کے سائنٹسٹ کو اس سیارچے سے کیا ملا، قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور مشہور امریکن ریسرچر ڈاکٹر ایلس سلور اس کی تصدیق کیسے دلائل اور لاجک کے ساتھ پہلے ہی کر چکا ہے۔ آئے ذرا ایک ایک کر کے ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی فطرت کے اندر تجسس قدرتی طور پر موجود ہے، وہ ایسے سوالوں کے جواب جاننے کی کھوج میں ہمیشہ لگا رہتا ہے جو کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتے، مثلاً وہ کیسے اور کہاں سے آیا، اس کی منزل کیا ہے اور اسے مر کر کہاں جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور انسانوں کی اب تک کی سب سے ایڈوانس مشینری کے ساتھ مشہور امریکن اسپیس ایجنسی اسی سوال کا جواب کھوجنے کے لیے اسپیس کا رخ کرتی ہے۔ ٹائم ہے 8 ستمبر 2016 کا، جب ناسا کا اوسائرس ریکس مشن کینیڈی اسپیس سینٹر فلوریڈا USA سے ایک ایسٹرائیڈ بینو کی طرف جاتا ہے جو ہماری زمین سے 320 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، یعنی 32 کروڑ کلومیٹر جتنا فاصلہ، اور یہ مارس اور زمین کے درمیان میں موجود ہے۔ اب ویسے تو اس کا سائز بہت چھوٹا ہے کیونکہ یہ آلموسٹ تقریباً 500 میٹر جتنا ہے، یعنی آدھا کلومیٹر جتنا، لیکن یہ بہت ہی پرانا ہے، آلموسٹ کوئی 4.5 سے 4.6 بلین سال پرانا، یعنی زمین کے بھی بننے سے پہلے کا۔ اور اسی لیے ناسا کے سائنٹسٹ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا اس پر کوئی ایسا میٹیریل موجود ہے جو کہ زمین پر زندگی کی شروعات کے وقت موجود تھا، اور اسی مقصد کے لیے اوسائرس ریکس مشن کو بھیجا گیا تھا کہ وہ یہاں کی مٹی اور چٹانوں کے سیمپل کو اکٹھا کر کے زمین پر واپس لائے۔ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینو ایسٹرائیڈ ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سولر سسٹم کے سب سے زیادہ قریب موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ٹائم کیپسول بھی کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم سے لے کر یعنی جب سے یہ بنا ہے ابھی تک اس کے اندر کچھ بھی نہیں بدلا، مطلب یہ آج بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ 4.5 ارب سال پہلے موجود تھا۔ یہ اتنا پرانا ہے کہ ہمارے سورج اور پلینٹس کے بننے کے فوراً بعد وجود میں آیا تھا۔ جب ہمارا سورج پیدا ہو رہا تھا تو اس کے گرد گیسز، برف اور پتھروں کے بڑے بڑے بادل موجود تھے، اور انہی میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکرا کر آپس میں جڑنے لگے، جن میں سے ایک یہ بینو بھی تھا جو آج تک کسی پلینٹ یا سورج کا حصہ نہیں بنا بلکہ آج تک اکیلا ایسٹرائیڈ بن کر گھوم رہا ہے، یعنی یہ سورج کے بننے والے ابتدائی ملبے یا پھر ارلی سولر ڈیبریز میں سے ایک ہے۔ اور اسی لیے اس کی اسٹڈی ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ زمین پر زندگی کی شروعات سے پہلے یہاں پر حالات کیسے تھے۔ بینو ایسٹرائیڈ کے ٹکڑے انتہائی کمزور گریوٹی سے ایک ساتھ جڑے ہیں، اور اتنا کمزور گریوٹی ہے کہ کوئی انسان اگر اس پر کھڑے ہو کر ہلکی سی چھلانگ مارے تو فوراً خلا میں اڑ سکتا ہے۔ اپریل 2020 کے اندر اوسائرس ریکس نے یہاں پر پہنچ کر اپنے روبوٹک بازو کو بڑھا کر ٹچ اینڈ گو ٹیک کو استعمال کیا، یعنی پھونک مار کر مٹی کو اڑانا اور پھر اس کو جمع کر لینا۔ اس روبوٹک بازو نے صرف 5 سیکنڈ کے لیے سیارچے کی سطح کو چھوا اور پھر پھونک کے طور پر دھماکہ دار نائٹروجن گیس خارج کی، جس کی وجہ سے ڈسٹ اور چھوٹے چھوٹے پتھر اڑ کر سیمپل کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر یہ فوراً سے وہاں سے نکل گیا تاکہ بینو کی کمزور گریوٹی کے اندر پھنس کر ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہ رہ جائے۔ اس طرح تقریباً 120 گرام مٹی اور چھوٹے پتھروں کا نمونہ حاصل کیا گیا جو کہ امید سے زیادہ تھا۔ مئی 2021 کو یہ وہاں سے واپسی زمین کے لیے نکلتا ہے، اور 24 ستمبر 2023 کو یوٹا USA کے صحرا کے اندر یہ آخرکار لینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 120 گرام کے سیمپل کو امریکہ، برطانیہ، جاپان، کینیڈا اور باقی سائنسی اداروں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس پر کھوج کریں، اور آخرکار 2 سال کی ریسرچ کے بعد حال ہی میں 2025 کے اندر پہلی بار اس کے بارے میں ایک بڑی رپورٹ شائع ہوئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ نیچر اور نیچر میگزین کے اندر اس کو پبلش کیا گیا، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس مٹی کے اندر انسانی DNA اور آرگینک کمپاؤنڈز موجود ہیں، وہ DNA جو کہ زمین پر زندگی کی بنیاد یا پھر شروعات ہے، یعنی آسان الفاظ کے اندر جس چیز سے انسان بنے ہیں یا پھر تمام جاندار چیزیں بنی ہیں، وہ تمام چیزیں اس مٹی کے اندر موجود تھیں۔ حیرت انگیز طور پر اس مٹی کے اندر زندگی کے لیے ضروری 20 میں سے 14 امائنو ایسڈز اور DNA کے 4 بنیادی اجزاء بھی شامل ہیں۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر ایسے معدنیات اور نمکیات بھی پائے گئے ہیں جو کہ اس بات کی علامت ہیں کہ کبھی وہاں پر پانی بھی موجود تھا۔ اس مٹی کے نمونے کے اندر امونیا بھی ملی ہے جو کہ آرگینک کیمیکل ری ایکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پینسپرمیا تھیوری کافی حد تک سچ ثابت ہو چکی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ زمین پر زندگی یعنی بایولوجیکل لائف کی شروعات کے لیے تمام لائف میٹیریل زمین پر موجود نہیں تھے، بلکہ آسمان میں کہیں سے میٹروئڈ یا پھر ایسٹرائڈ کی صورت زمین پر اتارے گئے ہیں، اور یہ بلڈنگ بلاکس آف لائف پوری یونیورس کے اندر خصوصاً ہمارے سولر سسٹم کے اندر آج بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ پر سچ یہ ہے کہ زمین کے علاوہ یونیورس میں کہیں پر بھی زندگی کی شروعات نہیں ہو سکی، کیونکہ اس یونیورس کو بنانے والا یہ چاہتا تھا کہ صرف زمین پر اس کی شروعات ہو، اور زمین پر بھی اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان کی صورت میں سامنے آئے۔ اور انسانوں کے اندر حیرت انگیز طور پر آج بھی یونیورس کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ذرا انسانوں کی آنکھوں کو دیکھیں، اس کے نروس سسٹم کو دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر انسان میں موجود آرگینک میٹر کو دیکھیں جو کہ اسپیس کے اندر بھی موجود ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ یونیورس ہمارے اندر موجود ہے۔ مطلب ہم انسان اس دنیا کے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں اس یونیورس کے اندر کہیں پر ہمارا اصل گھر موجود ہے۔ اب ذرا آپ بینو کی طرف سے لائی گئی مٹی کی شکل کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک کالی مٹی ہے جس کو اگر پانی میں ملایا جائے تو ایک لیس دار مادہ بنے گا، بالکل گاڑھا مادہ۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 پر غور کریں، جس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو بجتے ہوئے سڑے ہوئے گارے یعنی کالی مٹی سے پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اردو زبان کے اندر عربی کے الفاظ کا ایگزیکٹ مطلب نکالنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہر مترجم کا اپنا الگ ترجمہ ہوتا ہے ایک ہی آیت کا، اور اسی وجہ سے آپ کو ہر ایک ترجمے کے اندر ڈیفرنٹ قسم کا پراسپیکٹیو دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی سب ترجمہ کرنے والوں کا مطلب آلموسٹ سیم ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ اور اب اگر اس کا ایگزیکٹ مطلب نکالیں تو انسانی تخلیق کی یہ کالی مٹی کیمیائی مواد سے پہلے سے دھوپ، ہوا، پانی اور باقی کیمیکل ریئیکشن سے بھر چکی تھی۔ اور اگر سیم یہی بات سائنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہیں تو وہ اس طرح سے کہے گی کہ اس مٹی کے اندر یعنی اس کالی مٹی کے اندر آرگینک کمپاؤنڈز، منرلز اور کمپلیکس کمپاؤنڈ موجود تھے، یعنی سیم وہی چیز جس کو ہم آج بینو ایسٹرائڈ کی مٹی کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی امائنو ایسڈز اور نیوکلیو بیسز یعنی ڈی این اے کے پارٹیکلز، کاربن، نائٹروجن اور پانی وغیرہ، جو اس یونیورس کے اندر کہیں پر بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اور اربوں سال پہلے جب یہ ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرائے تو یہ مادے زمین پر آئے۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سائنس یہاں پر صرف میٹر کی بات کر رہی ہے، زندگی کی، روح کی یا پھر شعور کی نہیں، جس کو لائف یا سول کہتے ہیں، کیونکہ اسی انسان کو اللہ نے خود اپنے حکم سے اسی مٹی سے زمین پر تخلیق کیا۔ اور اس بات کی گواہ قرآن پاک کی یہ آیات ہے کہ جب میں اس کو درست بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرو۔ یعنی اللہ پاک فرشتوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو اس کے بعد تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اب اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو یعنی دنیا کے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے ہی زمین پر تخلیق کیا۔ قرآن پاک اس کے بعد ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور اس کے بعد اما حوا کے ساتھ ہی سزا کے طور پر زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج دیا گیا۔ یعنی کل ملا کر یہ اجزاء چاہے جہاں سے بھی آئے ہوں، لیکن انسان کا خالق تو دراصل اللہ ہی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی روح، اس کی عقل اور اس کا اخلاقی شعور کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کی تخلیق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی یہ واضح طور پر بیان کر چکا ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کے اندر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ باہر نکالیں گے۔ اب اس سے زیادہ واضح اشارہ ہمیں قرآن کریم کے اندر کہیں اور نہیں ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صرف زمین پر زندگی کو پیدا کرنا ہی مقصد تھا تو اس کو ہر جگہ پر کیوں پھیلایا گیا؟ اور اس بات کا جواب بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر خود اس طرح سے دیا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان خود کھوج کر کے اللہ کی نشانیوں کو جانے اور زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ وہ بلا وجہ دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اپنے مقصد کو جاننے کی کوشش کرے کہ اس کو کس مقصد کے لیے زمین پر اتارا گیا۔ اور پھر ان نشانیوں کو قرآن کریم کے اندر بیان بھی کر دیا تاکہ ان کو دیکھ کر انسان کا اپنے اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے۔ ڈاکٹر ایلس سلور جو کہ ایک مشہور امریکن ریسرچر ہیں، انہوں نے حیرت انگیز طور پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کہ انسان اس زمین کا نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر انسان اس زمین کا نہیں ہے بلکہ اسپیس میں کہیں سے آیا، اور اسی وجہ سے یہ زمین پر ہمیشہ دکھی رہتا ہے بنا کسی وجہ کے، جیسے کوئی مسافر اپنے اصلی گھر سے دور ہو، اپنے اصلی گھر کو ہمیشہ مس کرتا ہے۔ اور اپنی اس بات کے دلائل کے اندر وہ کہتا ہے کہ انسان کیونکہ زمین پر رہنے کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے، یعنی روشنی، ٹھنڈ، گرمی، بارش یا جراثیم کے خلاف وہ قدرتی طور پر ایسے مضبوط ہے ہی نہیں جیسا کہ باقی جانور، کیونکہ باقی جانور انسانوں کے مقابلے میں بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں۔ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے مشقت کرتا ہے، اس کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں
وہ جانوروں کے مقابلے میں انتہائی کمزور پیدا ہوتے ہیں، اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اس کو ہمیشہ سے نیچرل انوائرمنٹ اٹریکٹ کرتا ہے جو کہ اس کے آبا و اجداد یا پھر دنیا کے پہلے انسان کے لیے آسمان پر موجود تھا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ارتقائی لحاظ سے انسان کا سڈن انٹلیکٹ یا پھر ذہین ہو جانا، یعنی زبان، فن، مذہب، تہذیب کے اندر اچانک سے اتنا ایڈوانس ہو جانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی ایوولوشن سے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو آسمانوں میں کہیں سے یہ سب کچھ سکھا کر زمین پر اتارا گیا، اور حیرت انگیز طور پر قرآن بھی یہی بات کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر ایلس سلور کے مطابق انسان کے ڈی این اے کے اندر ارتھ آرگینک مارکرز بہت کم ہیں، جبکہ ایکسٹرا ٹریسٹریل آئسوٹوپک پیٹرن بہت زیادہ موجود ہیں، یعنی آسان الفاظ کے اندر زمین کے باہر سے ملنے والے کمپاؤنڈ اس کے اندر زیادہ موجود ہیں، اور حالیہ ریسرچ بھی 2025 کے اندر ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ اور اس طرح کی ڈاکٹر ایلس سلور کی بہت ساری باتیں انتہائی لاجیکل محسوس ہوتی ہیں اور انسان کو قائل کرتی ہیں کہ بے شک انسان چاہے جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، لیکن آخر کار اس کی کھوج کا اختتام اسی جگہ پر ہوگا جو کہ اس کے رب نے اس کو ہزاروں سال پہلے سمجھا دیا تھا، اور یہی اس خالق کے سچا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔